جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ جناب؟ ٹھیک ہے جناب۔ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے سفر نامے میں خوش آمدید ہے جی۔ ہمارا بڑا خوبصورت سا بوسنیا کا سفر نامہ چل رہا ہے جی، اور ہم اس کی 17 قسطیں کر چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی 18ویں قسط کریں گے جی۔ 17ویں قسط میں ہم نے سلمہ بی بی کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے تھے جناب، تو وہ ملاقات ہماری جاری ہے جی۔ تو انشاءاللہ اس ملاقات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ تو جی ہم نے 17ویں قسط ہم نے ختم کی تھی کہ سلمہ بی بی بڑا شکوہ کر رہی تھی کہ جناب کس ملک کے، ایک ملک کے تین تین صدر ہوتے ہیں، اور باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ کرپشن نے پوری کر دی ہے۔ اچھا جی، 18ویں قسط کا آغاز ہے۔ سلمہ کے سپاٹ لہجے، سپاٹ چہرے کو دیکھ کر ہم نے موقع کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ موڑنے کو کہا۔ بات کا رخ موڑا اور کہا، سنا ہے کہ بوسنیا کی آئس کریم بڑی لاجواب ہے۔ سلمہ چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اچھا، یہ بات ویسے یارو واقعی ایک فیکٹ ہے۔ میں جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی ملکوں میں گیا ہوں، جتنے بھی شہروں میں بھی رہا ہوں، بوسنیا کی جو آئس کریم ہے وہ رینک ویری ویری ہائی۔ اخیر پتہ نہیں کیا ان کا، ایک تو ان کے ذائقے بڑے منفرد اور مزیدار، اور ٹیسٹ میں بھی ایک عجیب عجیب قسم کی، یورپین ملک بھرے ہوئے ہیں آئس کریم سے، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ وہ جو پتہ نہیں، بوسنیا، کروشیا، یہ جو بالکنز کا علاقہ ہے، یہاں کی آئس کریم بڑی پتہ نہیں کیا کوئی سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے جی۔ اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہم مولا مصطفی سے گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ پر واقع جیلیکا اسٹریٹ کی اگلی گلی، جو ایک طرف سے بند ہے، شاید اسی لیے اس کا کوئی نام نہیں ہے، پہنچے۔ یہاں ایک اچھا خاصا جدید قسم کا کیفے واقع ہے، کیفے سلاسٹیکارا۔ کبھی آپ کو سرائیوو جانے کا اتفاق ہو، مولا مصطفی ایک سڑک کا نام ہے جی، اس سڑک سے جیلیکا اسٹریٹ ہے، اسی سڑک سے ایک، مجھے یاد پڑ رہا ہے، مجھے یارو یاد پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم اس طرف کو جا رہے تھے، اور جیلیکا اسٹریٹ سے اگلی گلی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھی۔ اچھا، اگر آپ مولا مصطفی پہ جا رہے ہیں اور جیلیکا اسٹریٹ سے اگلی گلی جو دوسری طرف سے بند ہے، چھوٹی سی گلی ہے، دوسری طرف سے بند ہے، شاید اس لیے اس کا نام نہیں ہے، اور اس گلی کے ایک نکر پہ بہت بڑا ایک چرچ ہے، اس چرچ کے اندر یہ کیفے موجود ہے، بڑا جدید ٹائپ کا جی۔ اچھا جی، گرمی کی شدت اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا بھی بہت بھلی لگ رہی ہے، لہٰذا میں اور سلمہ باہر ہی لگی کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ گئے۔ یہاں دائیں جانب ایک گرجا گھر بھی موجود ہے، جو کہ جیزس آف سیکرڈ ہارٹس کے نام سے مشہور ہے۔ وہی گرجا کا آپ کو بتایا میرے یارو۔ یہ اس کی ایک اور نشانی ہے کہ جیزس آف سیکرڈ ہارٹ، یہ چرچ کا نام ہے، نکر پہ ہے زیادہ تر، ویسے میں نے تو اس کو بند ہی دیکھا، اور اسی گلی کی ڈیڈ اینڈ جو گلی ہے اسی کی طرف یہ بڑا جدید سے مراد کے بڑا ماڈرن ٹائپ، شیشے وغیرہ بنے ہوئے اور سائن وغیرہ بڑے نائس، اور یہ وہ، اور انہوں نے کرسیاں جو ہیں وہ باہر ہی اپنی لگائی ہوئی ہیں۔ اندر سے شاید مجھے کچھ یاد نہیں پڑ رہا اندر بیٹھنے کا انتظام تھا یا نہیں تھا، لیکن باہر بڑا مزیدار۔ یہاں پہ گاڑیوں کی ٹریفک نہیں ہے، یہاں پہ گاڑیاں آ جا نہیں سکتی، صرف پیدل لوگ ہی چلتے ہیں، تو باہر ہی کرسیاں لگا کے یہ لوگ آئس کریم وغیرہ، اور جو بھی میرا خیال کچھ اور بھی پنینیز وغیرہ کچھ اس طرح ٹائپ کا کچھ سین تھا۔ آئس کریم آرڈر دینے کے بعد گفتگو ذرا ذاتی پیمانے پر ہونے لگی، اور زیادہ تر ہماری گفتگو کا محور میرا بیلی احسن قیومی تھا۔ اب پہلے تو ہم نے کھانے پہ جناب وہ جو بھی کچھ سخت باتیں تھیں، سیاسی باتیں، وہ سیاسی باتیں ہم نے کھانے پہ کر لی ہیں۔ وہ آئس کریم تھی، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول تھا، اور ہوا بھی ہلکی پھلکی
چل رہی تھی تو ذرا ہو جاتا ہے ذاتی پیمانے پہ انسان گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو زیادہ تر اب میں ہم میرے بیلی احسن قیوم کے بارے میں بات کر رہے تھے. آخر کار موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال جو کافی دیر سے ہمارے دماغ میں کھٹک رہا تھا پوچھ ہی ڈالا. ایک خاتون، اب یہ میں سلمیٰ ملی کے خود اپنے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں اس سے پوچھ رہا ہوں. اب ایک خاتون جو خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، پہننے کا ڈھنگ بھی رکھتی ہو، جو کہ میرا خیال بوسنیا میں ہر سلمیٰ کی کہانی ہے. ہائپوتھیٹیکلی سلمیٰ سے میرا مطلب بوسنیا کی ہر ایک مسلمان لڑکی یا خاتون یا عورت whatever you want to call it. آخر کیوں اتنی دیر کرتی ہے شادی کے لیے؟ ہم جتنے بھی مسلمان ملکوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے پائے گئے، سب ملکوں میں لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن بوسنیا میں لڑکیاں 30 سال کے آس پاس کیوں کرتی ہیں اور بعض اوقات 30 سال تک بھی نہیں کرتی. اچھا، اب یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے سلمیٰ سے کچھ دن پہلے وہاں پہ دیکھ بھال کے سڑکوں پہ گھوم پھر کے لوگوں سے بات چیت کر کے عارمین سے کچھ باتیں کی، تو یہ ایک انکشاف ہوا کہ یہاں پہ لڑکیوں کی عمریں کافی بڑھتی جاتی ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرتی. اللہ کا بڑا احسان ہے، میں کوئی تقریباً بڑی مسلمان دنیا میں گھوما پھرا ہوں جی. ترکی سے لے کے مراکش تک، الجیریا سے لے کے تیونس تک، یہ سارے علاقے پھرے ہیں. امارات میں شاید ہی کوئی ایسی، سوائے فجیرہ وغیرہ کے، شاید ہی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ مجھے رستہ نہ آتا ہو. تو قطر وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی نارتھ افریقن سے لے کے اردن وغیرہ جو ہیں، یہاں پہ لڑکیوں کی شادی ایک رواج ہے کہ جلدی عمر میں جیسے لڑکی جوان ہوتی ہے ماں باپ رشتہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور شادی کرتے ہیں. لیکن بوسنیا میں یہ سین نہیں ہے. وہاں پہ لڑکیاں 35 سال تک عمر تک شادی نہیں کرتی. تو یہ میں نے اسے سوال پوچھا. سلمیٰ کا جواب شاید بوسنیا کی موجودہ سماجی ٹون کی عکاسی کرتا ہے. سلمیٰ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بوسنیا یورپ کا مکمل ممبر بننا چاہتا ہے، اسی لیے اپنی اقدار بڑی تیزی سے مغرب زدہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پر سرعام شراب اور رات کو شراب خانوں پر اونچی موسیقی پر تھرکتے جسم اسی سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہیں. لیکن مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد اس راستے کی حامی ہے. زیادہ تر اپنا تعلق مسلمان دنیا سے مضبوط دیکھنے کے خواہاں ہے. سلمیٰ نے بھی اسی سوچ کی حمایت کی تھی. بوسنیا کی زیادہ تر مساجد کی تاریخ 400-500 سال پرانی ہے، اور ان میں سے بعض مساجد کو تو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے. ان مساجد میں ایک طرف تو اللہ اکبر کی خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے، دوسری طرف مسجد کے احاطے میں ننگی ٹانگوں والی سیاہ خواتین، وہ سیاہ کالی نہیں، سیاہ مطلب ٹورسٹ خواتین تصویر اتارتی نظر آتی ہیں، اور ان کو کوئی بھی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ بی بی یہ مسلمانوں کے لیے ان کی اپنے گھروں سے زیادہ تعظیم کی جگہ ہے، آپ آدھی ننگی ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتی. لیکن کوئی بھی یہاں یورپ کی ناراضگی کو مول لینے کو تیار نہیں. اچھا جی، 18ویں قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلی 19ویں قسط میں سلمیٰ کی اس ملاقات کو ہم وائنڈ اپ کر دیں گے. تو پوچھ لیا جی ڈرتے ڈرتے. آپ کو پتہ ہے لاہوریے شرمندہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھئی کیا چکر ہے، یہ یہاں پہ لڑکیاں اتنی جلدی اتنی دیر بعد کیوں شادی کرتی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ شکوہ سا تھا. کہتی ہے مسلمان دنیا نے تو ہمیں چھوڑ دیا، جب ہم پہ مصیبت بڑھی مسلمان دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں کسی نے اپنے بلاک میں لانے کی ہماری آواز کسی نے نہیں اٹھائی. تو یورپ ہمارے بغل میں ہے، بڑا اثر ہے، اور وہاں کی امداد بھی بڑی آتی ہے. تو
بوسنیا یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو یورپ کا مکمل کمپلیٹ فل ممبر بنائے. اس کے لیے وہ اپنے آپ کو یورپ کی طرح کرنے پہ تلا ہوا ہے آج کی نئی نسل. لیکن جو مسلمان جو عقیدے کے بڑے پکے راس العقیدہ مسلمان ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا نیچرل جو الائنس ہے وہ مشرق کی طرف ہے, مغرب کی طرف نہیں ہے. لیکن اب نوجوان فیس بک والی نسل کو کون سمجھائے؟ تو یہ وہ کہتی ہے یہ وجہ ہے کہ جو سوچ ہے وہ آرتھوڈاکس سوچ جو ہے, روایتی سوچ, اس سے باہر جو نئی نوجوان نسل ہے وہ اس سے باہر کی طرف جا رہی ہے. تو دوسری طرف اس نے پھر ایک مثال بھی دی کہ یہاں پہ جتنی آپ تم مسجدیں دیکھ رہے ہو. اچھا ویسے میں آپ کو یار ایک بات بتاؤں, پورے سراجیوو شہر میں نا مجھے صرف ایک یا دو جدید مسجدیں نظر آئی ہیں, مطلب جو نئی بنی ہوئی ہیں 40 50 30 20 سال پہلے. زیادہ تر مسجدیں یہ 400 500 سال پہلی ہیں, اور آلموسٹ ایوری سیکنڈ مسجد جو ہے یہ ورلڈ ہیریٹیج کے اندر یہ اس کا نام شامل ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ہمارا ماضی تھا. اب جب مستقبل آگے آ رہا ہے تو نوجوان نسل کنفیوزڈ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے. تو اس کو جو کمفرٹ نظر آ رہا ہے وہ یورپ کی طرف نظر آ رہا ہے, اور یورپی نے مغربی نے اندر آگے سمہاؤ جنگ بندی کروائی, مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح تھوڑا سا یورپین ٹچ ان کے اندر آ رہا ہے. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے, وہاں پہ عجیب یار, ویسے یارو عجیب ہی وہاں پہ سین ہے. وہاں پہ آپ مسجد میں چلے جائیں تو اللہ اکبر کرتی آپ کو پردہ عورتیں نظر آئیں گی. مسجد باہر آئیں تو وہ سامنے والی گلی کی نکر پہ بیٹھ کے کوئی عورت سگریٹ بھی پی رہی ہوگی. شام کو آپ اسی گلی سے گزریں تو ہاتھ میں انہوں نے شراب کی بوتلیں بھی پکڑی ہوں گی. تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سارے ہی مسلمان ایسے ہیں وہاں پہ, یا کچھ تو یار دور کہاں جانا یارو, دور کہاں جانا. میں آپ کو یار اپنے محلے کی ایک مزیدار بات سناتا ہوں یار. میں دور کہاں جانا, ہم کیا بوسنیا کے مسلمانوں سے شکوہ کرنا. ہم مسلمان, ہمارا جو ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو یورپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس سے ان مسلمانوں سے کیا بیچاروں سے شکوہ شکایت. تو میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں, یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. میں جناب پاکستان میں تھا اپنے محلے میں, تو میرا ایک دوست ہے کالج کے زمانے کا, مجھے کہتا ہے یار انہی دنوں میں نا میں ٹور لگا کے فارغ ہوا تھا اور لاہور میں بیٹھا ہوا, تو مجھے نا اس دوست کا فون آیا. کہتا یار میرے نا ایک ماموں ہے, اچھا میں وہ نام وغیرہ یہاں پہ نہیں بتا رہا, شاید وہ بھی دیکھ رہا ہو. تو بھائی صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نام وغیرہ میں نہیں لے رہا, معذرت آپ سے, لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہم پاکستانی اپنے آپ کو بڑے پوتر نہ سمجھ لیں. تو میں پہنچا تو وہ دوست نے بتایا اپنے ماموں کو کہ یار میرا ایک دوست ہے, بڑا لفنٹر قسم کا واراگر ٹائپ ہے, دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, تو لاہور آج کل آیا ہوا ہے. تو اس کے ماموں نے خواہش ظاہر کی کہ اچھا اس وقت یہ کتاب پبلش ہو گئی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے, اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ یار اس نے بوسنیا پہ کتاب بھی لکھی ہے. تو اس کے ماموں نے میرے دوست کو کہا کہ یار مجھے اس سے ملواؤ, مجھے یہ محمد زہیب صدیقی یہ جو بھی شخص ہے مجھے اس سے ملواؤ, اور مجھے ان سے کتاب بھی لے کے دو. تو مجھے اس نے فون کیا, کہتا یار کوئی یہ کتاب ہے تیرے پاس. میں نے کہا یار بازار سے جاؤ, پبلشر کے پاس جاؤ, میں نے تو سارے اس کے جو حقوق ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہی نہیں ہیں.
تو کہتا نہیں یار وہ بازار میں کہاں پہ میرے ماموں آ رہے ہیں تو ذرا سمجھا کر ذرا. میں نے کہا چل میرے پاس کوئی شاید ایک آدھی پڑی ہو تو میں تم اپنی ایک گھر میں نے ڈھونڈا. میں نے کہا یار ایک پڑی ہوئی ہے تو تو شام کو ان کو لے آ. تو وہ اپنے ماموں کو لے کے آ گیا. ہر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی. کتاب دی تو وہ ماموں اس کا مجھے کہتا جی آپ یہ باہر کہاں کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی بس جہاں پہ اللہ لے جائے چلے جاتے ہیں. مسافر آدمی ہیں آوارہ گرد ہیں جہاں کا سفر کھلے چلے جاتے ہیں. کہتا تو پھر کچھ وہاں کی جو اوریجنل پانی کا جو ٹیسٹ ہے. میں نے کہا ہاں جی پانی تو بڑے ملکوں کا اچھا. کہتا نہیں وہ یار وہ سادہ پانی نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتا میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا یار وہ سادہ پانی نہیں وہ رنگ رنگیلا پانی. تو میں نے کہا جی پتہ نہیں جی میں نے کبھی رنگ رنگیلے پانی میں اپنے ہاتھ نہیں رنگے. کہتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب آپ اتنا پھرتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. میں نے کہا ہاں جی کچھ نہ کچھ تو کیا لیکن اس طرف کچھ نہیں کیا. ادھر پینے پلانے کی طرف کچھ نہیں کر سکے. اگر آپ کو یہ سن کے مایوسی ہوئی ہے تو اس کی معذرت ہے جی. کہتے نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے چلیں پھر آپ بتانا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا جی نہیں اس میں بتانے والی بات ہی نہیں ہے جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کہتا نہیں یار آپ کے پاس کوئی نہ کچھ تو ضرور گھر میں پڑا ہوگا آپ ہمیں نہ بس ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہے. میں نے کہا خدا کے بندے میں پیتا پلاتا نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی شریف انسان بھی نہیں ہوں. لیکن شیطان ہر انسان کو اس کی کمزوری سے پکڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ میری کمزوری نہیں ہے. ہاں جو میری کمزوری ہے وہاں پہ میں کمزور ہوں. کہتا چلے پھر آئے ہم آپ کو پلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں سے لے کے پلائیں؟ کہتا کیا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں. کہتا پورے لاہور میں ڈیلیوری ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا تھا. کہتا نہیں اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کبھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ تو باہر ہی پھرتے رہتے ہیں آپ کو لاہور بھی پھراتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں پہلے میں لاہور ہی پھروں پھر میں باہر جا کے پھروں. کہتا نہیں اگر یار آپ بس پیسے پھر انہوں نے اس میرے دوست کے ماموں نے میرے دوست کو کہا یار یہ تمہارے دوست نا ذرا شائع فیل کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو گھر میں آ کے ڈیلیور کر کے جائے گا. یہ حال ہے جی ہمارا. یہ پاکستان کا حال ہے. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. بات لمبی نہ ہو جائے لیکن یہ واقعہ بڑا ضروری ہے. واقعہ جناب یہ ہے کہ میں لاہور وابڈا ٹاؤن کا کے بلاک کی مارکیٹ. تو میں اکثر شام کو وہاں پہ یہی کوئی ریلیکس ماحول کے لیے کچھ پکوڑیاں کچھ برگر شرگر کچھ سموسے وغیرہ یہ کچھ کھانے کے لیے اکثر میں میرے بانجے وغیرہ جب کبھی آئے ہوں یار دوست آئے ہوں تو میں شام کو وہیں بیٹھتا ہوں. وہیں پہ جا کے تھوڑی سی چل کر لیتا ہوں کے بلاک کی مارکیٹ میں. تو ایک دن میں وہاں پہ گرمیوں کے دن تھے تو وہاں پہ نکر پہ ایک دکان ہے پانوں سکڑوں کی. تو میں اس سے گیا میں نے اس کو آڈر دیا ایک پان لگانے کا. اس کے بعد میں نے فریج باہر ہی پڑا ہوا تھا. میں نے فریج میں وہ دیکھا تو بڑے رنگ برنگے ڈرنکس پڑے ہوئے سافٹ ڈرنکس کا فریج تھا. تو اس میں ایک کین ایسے پڑے ہوئے جو دیکھنے میں مشکوک تھے. میں یارو پچھلے 18 سالوں سے نا یہ مغربی دنیا کے شہر کھنگال مارے ہیں میں نے. اب یہ چیز دور 20 فٹ دور بھی پڑی ہونا تو وہ خود منہ سے بولتی ہے کہ میرے اندر کیا ہے. کین اگر شراب کا یا کچھ اس طرح کا پڑا ہو دور سے ہی بولتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. تو میں نے کین دیکھا مجھے تھوڑا سا مشکوک لگا. میں نے نکالا میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو الٹا کے دیکھا.
تو وہ کوئی تقریباً 6% یا 7% والیوم الکوہول اس کے اندر تھی. 6-7% کا مطلب ہے بیئر، وہ بیئر تھی. تو میں نے کہا یار یہ جاہل سے بندے نے، پانو سٹوں کا جاہل سا انسان، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا لا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے. تو میں نے اس کی گاہکی خراب نہیں کرنی چاہیے، میں سائڈ پہ جا کے نا اس کو میں نے وہ کین پکڑا، میں سائڈ پہ لے کے گیا. میں نے کہا، اور گرمیوں کی رات تھی، لوگ مصروف دکان تھی، اڈا اس کا بڑا مصروف تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یارا یہ تو نے لیا، تجھے پتہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی کیا ہے؟ میں نے وہ کین گھمایا، میں نے کہا یار یہ دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے 6.7% والیوم. کہتا ہے ہاں. میں نے کہا تجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا نہیں تسی دس دے. میں کہا جی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 6.7% الکوہول ہے اور یہ بیئر ہے. اور کہتا جی تسی لینی ہے. وہ اس نے بڑی اکتاہٹ میں کہا تسی لینی ہے. میں نے کہا یار خدا کے بندے تو کیا بات، میں تجھے کچھ بات بتا رہا ہوں، تو آگے سے مجھے بتا رہا ہے. کہتا نہیں جی تسی کہا کہ ٹائم خراب کرو، تسی لینی ہے لو نہیں تے. میں نے کہا اوے بیئر ہے. کہتا جی مجھے پتا بیئر ہے. میں اس کی دڑلے بازی پہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یار تجھے پتا تو کیا بیچ رہا ہے؟ کہتا ہاں جی مجھے پتا میں کیا بیچ رہا ہوں. میں نے کہا کوئی بچہ آ کے خرید لے. کہتا جی نسی تے نہیں کسی نے کہتے کہ آ کے ساڈے کو لوے، ہم نے تو رکھی ہوئی ہے، کوئی آ کے لے لے. وہ میں نے کہا تو نے کیوں رکھی ہے؟ کہتا جی بکتی ہے. میں نے کہا تجھے پتا یہ قانون کے خلاف ہے. کہتا جی تسی اپنا کام کرو، تسی لینی ہے تو لو، ساڈی ٹائم نہ خراب کرو. خیر مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے یارو سوچا، میں نے کہا یار ایری ایسی دی تیسی. میں خیر میرا وہاں پہ کچھ کافی زیادہ اخباری حلقوں میں اور خبروں میں اور ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے. تو میں نے اپنے ایک بڑے ایک عزیز کو وہاں پہ، اخباری ایک میرے اخبار کے دوست ہیں، میں نے انہیں کہا یار یہ سین ہوا ہے کل. تو کہتا پھر اب. میں نے کہا یار پھر کیا، چلو اس کے خلاف کوئی شکایت شکوت کریں، کوئی اتھارٹیز کو بتائیں، کوئی پولیس کو بتائیں. اس نے مجھے کہا، کہتا یار کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈال رہا ہے، یہ کام ایسے نہیں ہوتے، یہ لوکل جو بھی ہے اتھارٹیز، یہ ان کی ملی بھگت سے ہی کام چل رہا ہے. تو اپنا ٹائم کھوٹی نہ کر، خراب نہ کر. کن 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 چکروں میں تو پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. میں نے کہا یار میرا صرف یہ مقصد ہے، ایک بچہ جو 15 سال کا ہے یا جو 12 سال کا ہے، جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنے % الکوہول ہے، وہ خرید کے پیے گا، عادی ہو جائے گا. اس نے آگے سے کہا، کہتا یار بس چپ ہی چنگی ہے جو ایتھے حال ہویا ہے. تو آپ سب دوستوں سے دعائیں ہیں جی، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.